انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی کتاب یادگار شخصیات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کیسے انہوں نے محمود غزنوی پر الزام لگائے۔ السلام علیکم، افتخار فاخر ادب دوست کتب خانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ ادب دوست کتب خانہ سے آج جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے یادگار شخصیات۔ یادگار شخصیات انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما، بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب یادگار شخصیات لکھی ہے، جس میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لکھا ہے اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس میں انہوں نے دوسرے مسلمان سپہ سالار محمود غزنوی کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ جواہر لال نہرو اپنی کتاب کے آغاز میں ہی لکھتے ہیں کہ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی اور کہا اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو مسکرا کر یہ کہتے ہیں کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ جواہر لال نہرو جو کہ ایک ہندو رہنما ہے اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یادگار شخصیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم آزمائی ہے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی غیر مسلموں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ کشور مندر سنگھ بیدی کا ایک شعر بھی ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اس طرح مائیکل ہارٹ جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری میں بھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا ہے۔ اس کے بعد نامور بھارتی ادیب سوامی لکشمن پرساد نے عرب کا چاند لکھا ہے، جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے عقیدت اپنی ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد ایک سکھ مصنف جی سنگھ دارا نے اپنی کتاب رسول عربی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لکھا، اور اس کے بعد ایک اور سنگھ سرجیت سنگھ لامبا قرآن ناطق کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تحریر کی ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ باقی غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر لکھتے ہیں، ویسے ہی جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب یادگار شخصیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا، لیکن انہوں نے آگے چل کر جو انہوں نے لکھا ہے محمود غزنوی پر، انہوں نے محمود غزنوی کو بہت شکن نہیں بہت فروش ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو ہیں انہوں نے اپنے مفادات کی روشن خاطر اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، انہوں نے جنگیں لڑی اور انہوں نے ہمارے جو مندر ہیں ان کو پامال کیا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہیرے جواہرات کی لوٹ مار کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی پر انہوں نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں من گھڑت جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور یہی المیہ ہے کہ یہی واقعات ہماری نوجوان نسل پڑھ کر شاید یہ سمجھتی ہے کہ محمود غزنوی نے بھی ٹھیک نہیں کیا اور انہوں نے ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان پہ قبضہ کیا۔ حالانکہ ایسے ہوا تھا کہ راجہ جے پال نے انہوں نے آ کر حملہ کیا تھا اور سلطان سبکت غین کو انہوں نے شکست سے دوچار کیا، اور ان کو زندگی ان کی مہلت اتنی تھی تو وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے جانشین سلطان غزنوی کو یہ بتایا تھا کہ جو ہیں ہندوستان کے شیطان وہ آپ کی جو ہے نا سلطنت اس کو پاش کر دیں گے، وہ سب مل کر آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جس کے نتیجے میں سلطان غزنوی نے وہ اپنے دور میں ان پہ حملے کیے اور بہت سی فتوحات سمیٹی، اور سلطان غزنوی جو ہیں وہ ایک سچے مسلمان تھے، میدان جنگ میں وہ 2 رکعت نفل ادا کرتے، یہ ان کا معمول تھا، اور وہ اپنے رب العزت کی طرف سے ہر میدان میں فتح نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل تھا۔ سلطان محمود غزنوی صاحب کا اپنا عقیدہ بڑا پختہ اور واضح تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت والہانہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کا یہ ابو الحسن خراقانی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بزرگان دین کی بھی انہوں نے عزت کی ہے۔ المختصر یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کے لیے
انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور وہ سچے عاشق رسول تھے۔ تو جواہر لال نہرو نے اپنی اس کتاب میں محمود غزنوی پر، سلطان محمود غزنوی پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بت شکن تھے، اور انہوں نے ہمارے جواہرات کی خاطر اور اس طرح انہوں نے یہ جنگیں لڑی اور ہمیں شکست دی۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں جواہر لال نہرو کی اس کتاب کی، تو اس میں وہ سقراط کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، سکندر کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور عیسائیت کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں، محمود غزنوی کے بارے میں، محمد تغلق کے بارے میں، کہ ایک ہندو کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح کا لکھنا، یہ ایک قابل اہم بات ہے۔ جیسا کہ آپ کو آغاز میں بتایا ہے کہ مائیکل ہارٹ اور ایک بھارتی ادیب سوامی لکشمن پرساد، مصنف جو سکھ ہیں جیت سنگھ دارا اور سرجیت سنگھ لابا، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پر کتابیں لکھی ہیں، اور مائیکل ہارٹ نے اپنی 100 جو ہے رینکنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ رینک پہ لے کر آئے ہیں۔ کشور مہندر سنگھ بیدی کے اسی شعر پہ اختتام: عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجارہ تو نہیں۔ بے شک جو غیر مسلم ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لکھتے ہیں۔ یادگار شخصیات جواہر لال نہرو، پہلے وزیر اعظم انڈیا کے، انہوں نے لکھی کتاب ہے، آپ پڑھیں، ادب دوست کتب خانہ سے یہ کتاب لیں، اور ادب دوست کتب خانہ کا یہ پیغام ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔